بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ قرآن کریم الفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے اور عزت و احترام اور تکریم کا تاج جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ حقیقت کے اندر انسانی حقوق کا جامع منشور ہے اور یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بھی اسے کہا جا سکتا ہے، جس کے اندر انٹرنیشنل چارٹر آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے اس کو بیان کیا گیا اور انٹرنیشنل چارٹر آن اکنامک سوشل اینڈ کلچر رائٹس جو ہیں ان کو جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ جو خطبہ ہے یہ حقیقت میں وہ خطبہ ہے کہ جس کو دیکھ کر بعد میں اقوام متحدہ اور بڑے بڑے انسانی حقوق کے جو کمیشن ہیں انہوں نے اپنے جو ہے وہ چارٹر مرتب کیے۔ ان کے بنائے ہوئے چارٹر جو ہیں وہ تقریباً 1400 سال کے بعد بنائے گئے، وہ بھی جنگ عظیم اول اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب انہوں نے تباہی، نقصان اور بربادی دیکھی تو پھر اس کو جو ہے انہوں نے اکاؤنٹ کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرما دیں۔ اس خطبے کے چند اہم ترین پوائنٹس جو ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان فرمایا اور اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرے پوائنٹ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا حالانکہ تم الگ الگ تھے تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور اکرام والا وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے۔ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اگر فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے کہ تم تمام کے تمام جو ہے انسان وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد ہوں اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فضیلت، تفاخر اور برتری کے تمام دعوے جو خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے پاؤں کے نیچے ہیں، ان کو میں روند کر جا رہا ہوں، سوائے بیت اللہ شریف کی جو ہے وہ تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات جو اس کو میں باقی رکھتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خود احتسابی کے بارے میں فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں کے اوپر دنیا کا بوجھ ہوں اور دوسرے لوگ جو ہے وہ آخرت کا سامان تیار کر کے آئیں۔ اگر تم ایسے آؤ گے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا عفو و درگزر کہ دور جاہلیت کا سب کچھ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پاؤں تلے جو ہے وہ میں روند کے جا رہا ہوں، ان تمام کو میں نے اپنے پاؤں تلے جو ہے وہ روند دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے سارے انتقام اب کل عدم ہے۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ربیعہ ابن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا، اب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے کہ جس کو اب میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا تحفظ جان و مال کے حوالے سے کہ اے لوگوں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے وہ اس طرح میں حرام کر کے جا رہا ہوں
کہ جس طرح جو ہے وہ آج کا دن جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، جس طرح کہ وہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے وہ تمہارے لیے وہ خاص طور پر جو ہے وہ حرام ہے، تو اسی طرح جیسے تم اس دن کا احترام کرتے ہو، اس مہینے کا احترام کرتے ہو، تم نے دوسروں کے مال، جان اور عزت اور آبرو جو ہے ان کا اس طرح احترام کرنا ہے۔ حقوق زوجین کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دیں۔ یقیناً تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں اور کھلی بے حیائی اور کوئی برا کام نہ کریں۔ اگر وہ ایسے کریں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم ان کے بسترے الگ کر دو اور انہیں معمولی جسمانی سزا دو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ 7ویں نمبر پر فرمایا کہ عورتوں کے حقوق۔ عورتوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ پھر فرمایا وراثت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے۔ نسب کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچہ اسی کی طرح منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا جو ہے وہ سنگساری ہے، حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ پھر نسب اور وفاداری کے بارے میں فرمایا جو کوئی اپنا نسب بدل دیتا ہے یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلہ میں کسی اور کو اپنا آقا جو ہے وہ ظاہر کرے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ احسان اور دیانتداری۔ قرض واجب الادا ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے، تحفے کا بدلہ دیا جائے، اور جو شخص جس کا ضامن ہے وہ تاوان ادا کرے۔ باہمنی حقوق کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ ہی بیٹے کا بدلہ باپ سے جو ہے وہ لیا جائے گا۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور اس کو خوشی کے ساتھ وہ چیز دے دے، لہذا وہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ اسی طرح اخوت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی چیز کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہی چیز پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ادائیگی امانت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں ہی قتل و غارت نہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہے تو وہ اس امانت کو اس شخص تک پہنچا دیں کہ جس نے وہ امانت جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ بطور امانت وہ چیز رکھی ہوں۔ اعتدال اور میانہ روی کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امتی نہیں ہوگا، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس پر قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ قرآن کریم ہے، میری سنت ہے۔ اور ہاں اپنے دینی معاملات میں غلو سے بچنا۔ اگر تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب انہی باتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، شیطان کو اس بات کی کوئی توقع نہیں کہ اس شہر میں اب اس کی جو ہے وہ عبادت کی جائے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے، اب اس پر وہ راضی ہوگا، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ ارکان اسلام کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے تو اس کے گھر کا جو ہے وہ حج کرو، اور اپنے حکام جو ہیں یعنی جو آپ کے حکمران ہیں
جو نیک دل حکمران ہیں اور صاحب شریعت ہیں تو اپنے ان حکمرانوں کی امراء کی جو وہ اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدود اللہ کے احترام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جو عزت والے مہینے ہیں ان کے اندر، ان کے ترتیب کے اندر تغیر اور تبدل کرنا یہ زمانہ جاہلیت کا اضافہ ہے، اور جس کی بنیاد پر کفار جو وہ گمراہ ہوئے کہ ایک سال تو اس ماہ میں جنگ جائز ہوتی اور دوسرے سال وہی مہینہ محترم مانا جاتا، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ مہینوں کے عدد کو پورا کرتے ہیں۔ اور دیکھو زمانہ اسی صورت پر لوٹ آیا جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، اور مہینوں کی تعداد سے متعلق جان لو کہ ان میں 4 مہینے محترم ہیں، جن میں 3 جو ہے وہ مسلسل ہیں اور ایک جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ فریضہ تبلیغ کے بارے میں فرمایا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات جو ہیں وہ سننے والا پہچاننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اور آخری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ تم سے میرے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت یعنی دین جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، امانت کو پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے اپنے انگشت مبارک شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی جانب اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ تھوڑا سا خطبہ حجۃ الوداع جو تھا اس کا میں نے اردو ترجمہ رکھا، اگر عربی رکھتے تو بہت لمبا جو ہے وہ جو ہے اس کا ترجمہ پڑھتے، پہلے عربی پڑھتے پھر ترجمہ کرتے، تو ان کا جو بالکل سلیس ترجمہ تھا وہ 20 پوائنٹ بنتے ہیں، وہ 20 چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حقیقت کے اندر دنیا کے اندر جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام قوانین جو ہے وہ انہی اصولوں سے نکلتے ہیں۔ جس بھی 20 پوائنٹ میں سے کسی پوائنٹ کی بھی آپ تشریح کریں، وضاحت کریں تو حکمت کے ہزاروں باب قرآن و حدیث کی جو ہے مثالیں جو وہاں سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔